یہ سن 1958 کی بات ہے۔ ماہ اکتوبر کے آخری دنوں کے آتے آتے پاکستان میں بھی بہت کچھ تبدیل ہوا۔ مارشل لا لگا اور ایوب خان اس کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے اور وزارت عظمیٰ کا منصب بھی انہی کے بھاری بھرکم شخصیت میں سما گیا۔ لیکن 28 اکتوبر کا سورج طلوع ہوا تو اور بھی بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ وہ سکندر مرزا جو اب تک صدارت کے منصب پر فائز تھے، جلا وطنی کے پہلے مرحلے میں کوئٹہ روانہ ہو چکے تھے۔ بس یہ وہی صبح تھی جس میں لیفٹیننٹ جنرل محمد موسیٰ خان صدارت کے منصب پر کچھ دیر پہلے قابض ہونے والے ایوب خان کے دفتر کے باہر بیٹھے ملاقات کے منتظر تھے۔ ملاقاتی کے لیے یہ واقعہ ان کی زندگی کے اہم اور خوشگوار ترین دنوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جنرل ایوب خان نے انہیں بتایا کہ انہوں نے انہیں یعنی جنرل موسیٰ کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں صدر مملکت کی حیثیت سے ایوب خان اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جنرل محمد موسیٰ خان کے کیریئر کا آغاز تقریباً ایک ساتھ ہوا۔ جنرل موسیٰ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے گمنام نہ تھے۔ سن 1958 سے چند برس قبل کراچی میں طلبہ کے وہ تاریخی فسادات ہوئے تھے جن میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی گاڑی اور انسپکٹر جنرل پولیس کا دفتر جلایا گیا، جبکہ تھانوں اور شہر کی دکانوں سے اسلحہ لوٹ لیا گیا۔ ان واقعات کی وجہ سے حالات بے قابو ہوئے تو حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر لیا۔ جنرل موسیٰ ان دنوں جنرل آفیسر کمانڈنگ کراچی ہوا کرتے تھے۔ بحالی امن کے اس آپریشن کے دوران میں خود انہوں نے بھی کئی مقامات کا دورہ کیا۔ ایسے ہی کسی موقع پر صحافیوں نے ان سے سوال کیا، کیا حالات پر قابو پانے کے لیے آپ گولی چلائیں گے؟ جنرل موسیٰ نے بلا تامل جواب دیا، ہم اپنے بھائیوں کو ہلاک نہیں کریں گے۔ اپنے بھائیوں پر گولی نہ چلانے کا عزم رکھنے والے یہ وہی جنرل موسیٰ تھے جنہوں نے اس واقعے کے ٹھیک 5 برس کے بعد 4 ستاروں والے جنرل کی حیثیت سے اس ادارے کی قیادت کا منصب سنبھالا جس میں 40 برس قبل انہوں نے ایک جوان کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کی طویل پیشہ ورانہ اور سیاسی کیریئر کے دوران بے شمار اہم اور تاریخی واقعات رونما ہوئے، لیکن فوج کے سربراہ کی حیثیت سے جو واقعات ظہور میں آئے وہ نہ صرف تاریخی ہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے تعلق سے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان واقعات کی تعداد 3 ہے۔ یہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں اور باہم منسلک ہیں، یعنی آپریشن جبرالٹر، آپریشن گرینڈ سلیم اور سن 1965 کی پاک بھارت جنگ۔ یہ 3 واقعات بھی آنکھ مچولی کے کھیل کی طرح ہیں جن میں فوج کے سربراہ کہیں دکھائی دیتے ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ کہانی ذرا طویل ہے، اس لیے ان تاریخی واقعات کا پس منظر سمجھنا مشکل ہوگا۔ اگر 7 اپریل 1965 سے جن واقعات کا آغاز ہوا ذہن میں نہ ہوں، اس دن پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ کے ساحلی دلدلی سرحدی علاقے میں مسلح چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہوا تھا۔ اس زمانے کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر کے مطابق اس روز ان جھڑپوں کا آغاز بھارت کی طرف سے ہوا اور پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کے نتیجے میں بھارتی توپیں خاموش ہو گئیں۔ 3 دن کے بعد ایک اور تصادم ہوا جس میں بھارت سرحدی علاقے سے ایک پوسٹ خالی کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ جنرل موسیٰ کی کمان میں فوج کا یہ پہلا بڑا کارنامہ تھا، جنہوں نے آنے والے دنوں میں عسکری اور سیاسی محاذوں پر اہم کردار ادا کرنا تھا۔ ان دونوں واقعات نے فوج کا حوصلہ بلند کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ اب اس کے بعض افسروں کے دل اس محاذ پر کسی بڑے اور فیصلہ کن مارکے کے لیے مچلنے لگے۔ بالآخر 26 اپریل کو انہیں ایک اور موقع میسر آ گیا۔ اس حملے کی ابتدا 26 اپریل کو ہوئی جس کا مارکا بیار بیٹ نامی مقام پر گرم ہوا، جسے پاکستان نے فتح کر لیا۔ یہ چونکہ سمندری اور دلدلی علاقہ تھا، اس لیے دلدلوں اور پانیوں کو عبور کرنے کی خصوصی انتظامات ضروری تھے۔ ایسا ہی ایک انتظام بھارتی فوج نے اس علاقے میں کیا تھا۔ الطاف گوہر کی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال کے مطابق بھارتی فوج نے لوہے کے خالی گیلنوں کا پل بنا کر ایک سمندری کھاڑی کو عبور کیا تھا۔ بہت آسان تھا کہ اس عارضی انتظام کو تباہ کر کے بھارتی فوج کی واپسی کا رستہ بند کر دیا جائے۔ جنرل موسیٰ ایوب خان سے اس کارروائی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گئے، لیکن ملک کا فوجی حکمران اپنے کمانڈر ان چیف سے مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ اس مارکے میں پاکستانی فوج بھارتی فوجی دستے کا راستہ بند کر دیتی تو صورتحال دھماکہ خیز ہو جاتی۔ ان جھڑپوں کی وجہ سے 2 عالمی طاقتیں یعنی امریکہ اور برطانیہ پہلے ہی پریشان تھیں اور خطے کے دونوں بڑے ممالک کے درمیان ثالثی کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایسی صورتحال میں مسائل کچھ اور گمبھیر ہو جاتے
اور دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ کے خدشات کو ٹالنا مشکل ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے حکمران ایوب خان نے انہیں ایسی کسی بھی کارروائی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ دشمن کا مزید تعاقب کرنے کی بجائے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے پر توجہ دیں۔ جنرل موسیٰ اس فیصلے پر خاموش ضرور ہو گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ ترک نہ کیا۔ اس کے شواہد آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو کر سامنے آئے۔ جی ایچ کیو اور بعض فوجی افسروں کے دلوں میں سرسرانے والے ان خیالات کا اندازہ اس سے قبل 10 اپریل کو بھی ہو چکا تھا، جب ایوب خان سوویت یونین کے دورے کے بعد جنرل ہیڈ کوارٹر کے دورے پر پہنچے۔ کیا اس اندازے فگر کے پیچھے فوج کے سربراہ کا ذہن بھی کام کر رہا تھا؟ خیال یہی ہے، کیونکہ اس موقع پر ایوب خان کو جو بریفنگ دی گئی اس کا بنیادی نقطہ ہی یہی تھا کہ بھارتی فوج رن آف کچھ میں پوری تیاری اور لاؤ لشکر کے ساتھ آئی تھی، لیکن ہمارے دلیر کمانڈروں کی قیادت میں لڑنے والی فوج کو دیکھتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی۔ لہٰذا پاکستان کو اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کا اس علاقے میں تعاقب کرنا چاہیے۔ ریاست کے سربراہ کو جی ایچ کیو میں دی جانے والی بریفنگ ان واقعات میں نہایت اہم ہے، جس سے جنرل موسیٰ کا ذہن سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے 26 اپریل کو بھارتی فوج کی واپسی کا رستہ بند کر کے دشمن کو بے دست و پا کرنے کا خیال بھی اسی ذہن کی پیداوار تھا۔ ایوب خان نے محسوس کیا کہ فوج کے سینئر افسران بھی اس صورتحال پر بہت نازاں اور فتح کا نشے سے سرشار تھے، اور ان کے خیال میں یہ ایسی ہی کامیابی تھی جیسی کامیابی چین کو سن 1962 میں بھارت کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ اس نادر موقع کو ضائع نہ کیا جائے اور بھارت کو سبق سکھا دیا جائے۔ جی ایچ کیو میں دکھائی دینے والے ان مناظر نے ایوب خان کو پریشان کر دیا، کیونکہ ان کے مشاہدے کے مطابق جنرل موسیٰ جن افسروں کے گھیرے میں تھے وہ انہیں کسی بھی وقت کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے یہ معاملہ جنرل موسیٰ پر چھوڑنے کے بجائے عسکری معاملات کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس میں جنرل موسیٰ اگرچہ بہت نمایاں دکھائی نہیں دیتے، لیکن معاملات نے جو رخ اختیار کیا، کیا یہ سب ان کے بغیر ممکن تھا؟ ایوب خان کے اس فیصلے نے بہت سے دلوں میں ان کے حوصلے وغیرہ کے بارے میں کئی سوالات پیدا کر دیے۔ دورے جی ایچ کیو اور 26 اپریل کو بھارت کا سرگرم تعاقب کرنے سے روکنے کا یہ واقعہ ایک ایسی بنیاد کا کام دیتا ہے جس میں ایوب خان کے سیاسی مستقبل میں جھانکنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ستمبر کی جنگ کے اسباب کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں رونما ہونے والے واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہی واقعات رہے ہوں گے جن کے باعث وزارت خارجہ پاکستان اور جی ایچ کیو کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کی ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں ریاستی امور میں فیصلہ کن کردار رکھنے والے ان دونوں اداروں بلکہ الطاف گوہر کی زبان میں فوج کی اعلیٰ قیادت اور وزارت خارجہ کے حلقوں میں ایوب خان کے خلاف دبی دبی تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی مسلح تصادم کے ضمن میں ایوب خان کس درجے کے محتاط تھے، اس کا اندازہ اسی صورتحال سے منسلک کئی واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تقریباً ایک برس قبل بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے وہاں قیادت کا بحران پیدا ہوا۔ اس موقع پر ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور سیکرٹری خارجہ عزیز احمد نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ناکام رہے کیونکہ ایوب خان نے مذاکرات کا رستہ ترک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن رن آف کچھ کے واقعات سے لگتا ہے کہ جنرل موسیٰ کسی اور انداز میں سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد تو ایوب خان پر دباؤ بڑھ گیا، لیکن اس مرحلے پر بھی انہوں نے اپنے دفتر خارجہ اور فوج کو یہی سمجھایا کہ ہمیں بھارت پر دباؤ تو بہرحال رکھنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا راستہ بلکہ اشتعال انگیز حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم جنگ کی ہولناکیوں کا شکار ہو جائیں۔ ان کا ایک خیال اور بھی تھا، وہ دل سے سمجھتے تھے کہ کشمیر پاکستان کے لیے اہم ہے، لیکن اس کی خاطر پاکستان کو خطرے میں ڈال دینا ان کے نزدیک عقل سے بعید تھا۔ ایسے شواہد بھی دستیاب ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور بعض معاملات میں دفتر خارجہ کی کارکردگی اور اہلیت کے بارے میں غیر معمولی تحفظات تھے۔ اس سے کچھ عرصہ قبل بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حضرت بل سے موئے مبارک کی چوری جیسے غیر معمولی واقعے کی وجہ سے کشمیر بہت بڑے ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ایوب خان کو ان واقعات کے بارے میں جو رپورٹس پیش کی جاتی تھیں، ایوب خان نے انہیں ہمیشہ شک و شبے کی نظر سے دیکھا۔ خفیہ اداروں کی کارکردگی سے وہ ویسے بھی غیر مطمئن رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ ادارے پولیس کے پرانے طرز تفتیش سے چمٹے ہوئے ہیں
اور انہیں انٹیلیجنس کی ابجد اور دور جدید کے طور طریقوں کی ہوا بھی نہیں لگی۔ گزشتہ برس جب حضرت بل کے واقعات کے رد عمل میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی تحریک شروع ہوئی تو اس موقع پر بھی گوریلا فورس کشمیر میں داخل کی گئی تھی۔ یہ تجربہ بیکار ثابت ہوا اور بھارتی فورسز نے ان تمام لوگوں کو چند دنوں میں اپنی گرفت میں لے کر پاکستان کے لیے شرمندگی کا سامان کر دیا۔ شیخ عبداللہ جب کچھ عرصے کے بعد پاکستان آئے تو انہوں نے بھی ایوب خان کو اس ناکام تجربے کی حقیقت اور ایجنسیوں کی کارکردگی سے آگاہ کیا تھا۔ ایجنسیوں نے ایوب خان کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے جن رابطوں اور کامیابیوں سے آگاہ کیا تھا، شیخ عبداللہ نے ان کی حقیقت کھول کر رکھ دی اور بتایا کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں اور فرضی داستانیں تھیں۔ ان ناکام تجربات کی باوجود جی ایچ کیو کی طرف سے ایوب خان کے سامنے وقتاً فوقتاً کشمیر میں بغاوت کو ہوا دے کر کشمیریوں کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے وادی میں تربیت یافتہ گوریلا بھیجنے کے منصوبے پیش کیے جاتے تھے۔ سن 1964 میں جب وہ ایک بار ڈھاکہ میں تھے، ان کے سامنے ایسا ہی منصوبہ پیش کیا گیا۔ ایوب خان نے اسے بچگانہ منصوبہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ گویا ایوب خان اور جنرل موسیٰ کے درمیان اعتماد کے رشتے میں دراڑ آنا شروع ہو چکی تھی، آنے والے دنوں میں جس کے شواہد تیزی سے سامنے آنے لگے۔ فروری 1965 میں یہی منصوبہ کابینہ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے ایک بار پھر پیش کیا گیا۔ اجلاس میں ایوب خان کے علاوہ جنرل موسیٰ، ان کے قریبی فوجی افسر، وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور سیکرٹری خارجہ عزیز احمد شریک تھے۔ اجلاس میں فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ آئی ایس آئی سے تعلق رکھنے والے ایک افسر نے بلیک بورڈ کی مدد سے حاضرین کو بریفنگ دی۔ اس کے بعد عزیز احمد نے کچھ مزید تفصیلات بیان کی۔ ان کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ بھارت اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، وہ قیادت کے بحران سے دوچار ہے، وادی پرجوش عوامی بغاوت کی لپیٹ میں ہے، لہٰذا مجاہدانہ کارروائی کے ذریعے کشمیر کی آزادی بہت جلد ممکن ہے۔ انہوں نے اس منصوبے پر ایک ممکنہ اعتراض کا جواب بھی از خود ہی دے دیا کہ ان دنوں چونکہ پاک چین دوستی میں تیزی سے وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان پر بھارت کے حملے کا خطرہ بھی بالکل نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد کا منظر بڑا دلچسپ ہے۔ عزیز احمد جب بات کر رہے تھے تو ایوب خان اس وقت سر جھکا کر نوٹس لے رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی بات ختم ہوئی، ایوب خان نے سر اٹھایا اور حاضرین سے سوال کیا، کیا کسی اور کو کچھ کہنا ہے؟ جنرل موسیٰ اور دیگر افسران خاموش بیٹھے رہے، جس کا مطلب یہی لیا گیا کہ وہ اس منصوبے کے حق میں تھے۔ ایوب خان پھر بولے کہ مجھے بتایا جائے کہ دفتر خارجہ اور آئی ایس آئی کو ایسا منصوبہ بنانے کی اجازت کس نے دی؟ اس طرح کی منصوبہ بندی ان کا کام نہیں ہے۔ میں نے تو صرف یہ ہدایت دی تھی کہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھی جائے، انہیں حکومت پر اس طرح کا منصوبہ تھوپنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایوب خان کے اس سخت رد عمل کے بعد حاضرین پریشان ہو گئے۔ اس طرح بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح مداخلت کا یہ منصوبہ داخل دفتر ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسی سال کی 14 جولائی کو یہی منصوبہ پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ اجلاس میں جنرل موسیٰ بھی موجود تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح خاموش۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ انہیں کیبنٹ روم میں طلب کیا گیا۔ ایوب خان نے انہیں دیکھتے ہی کہا، بہت کچھ اس پر منحصر ہوگا کہ پروپیگنڈے کے محاذ پر ہماری کارکردگی کیسی ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر ایوب خان کمرے سے باہر چلے گئے اور ذوالفقار علی بھٹو اجلاس کی صدارت کرنے لگے۔ گویا ایوب خان نے عسکری معاملات کی ذمہ داری فوج کے سربراہ سے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، وہ انہیں واپس مل گئی۔ وزیر خارجہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک عوامی انقلاب نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کشمیری عوام زندگی اور موت کی جنگ میں مصروف ہے، جبکہ حریت پسندوں کے بڑے بڑے جتھے بھارت سے انہیں آزاد کروانے کے لیے جنگ بندی لائن عبور کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر پاکستان اگر خاموش تماشائی بنا رہا تو تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے حکومت نے مجاہدین آزادی کی مناسب اخلاقی اور مادی امداد کا فیصلہ کیا ہے۔ معاملے کی حساسیت کے پیش نظر کسی کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اجلاس گویا اس حقیقت کا اعلان تھا کہ آپریشن جبرالٹر کی نہ صرف منظوری دے دی گئی ہے بلکہ فوج کو اس پر عمل درآمد کے احکامات بھی مل چکے ہیں۔ اجلاس میں اس وقت کے فوج کے کمانڈر ان چیف یعنی جنرل موسیٰ، ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر اہم فوجی افسران موجود تھے۔ یہ سب اجلاس کی کارروائی کے دوران بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے رہے۔ ان کی طرف سے کسی اعتراض کا نہ کیا جانا اور مکمل خاموشی اختیار کیا جانا یہی غمازی کرتا ہے کہ یہ سب ان کی خواہشات کے مطابق ہو رہا تھا۔ آپریشن جبرالٹر کی منظوری کی نوبت کیسے آئی؟ یہ ایک ایسا معاملہ تھا ایوب خان جس سے اب تک متفق نہ تھے،
وہ کئی بار اسے مسترد بھی کر چکے تھے، مگر پھر وہ یکا یک اس پر آمادہ کیسے ہو گئے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا جواب کبھی سامنے نہ آ سکا، لیکن ہندوؤں کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ جنگ و جدل ان کے بس کی بات نہیں۔ اگر ان پر درست وقت پر کاری ضرب لگا دی جائے تو انہیں دھول چٹائی جا سکتی ہے۔ یہ کارنامہ وزیر خارجہ نے انجام دیا یا فوج کے سربراہ نے، یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اندازہ یہی ہے کہ آپریشن جبرالٹر کے ان منصوبہ سازوں نے حالات کی وہ تصویر جو اس اجلاس میں بھٹو صاحب نے بیان کی، ان کے سامنے پیش کر کے ہندوؤں کے بارے میں ان کے احساسات کو جگایا ہوگا۔ جی ایچ کیو کی طرف سے کشمیر میں کارروائی پر اصرار اور ایوب خان کو قائل کرنے کے لیے کامیابی سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جنرل موسیٰ مختلف انداز میں سوچ رہے تھے، مگر اس کشمکش میں بالآخر جنرل موسیٰ کامیاب رہے۔ 7 اگست کو آپریشن شروع ہوا اور ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس نے سیکریٹری اطلاعات سے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مجاہدین بہت سے اہم مقامات پر قابض ہو چکے ہوں گے اور میں آپ کو ایسی خبر دوں گا جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ کچھ دیر کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے کہا کہ وادی میں ہمارے بہت رابطے ہیں، میں تم پر خبروں کی بارش کر دوں گا۔ اس مکالمے کے صرف 2 روز کے بعد انہوں نے سیکریٹری اطلاعات کو نہایت شکستہ دلی کے ساتھ بتایا کہ سارے رابطے کٹ چکے ہیں اور ان کے سب لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ 8 اگست کو آل انڈیا ریڈیو نے 3 افراد کے انٹرویو نشر کیے جنہیں سن کر ڈائریکٹری ملٹری انٹیلیجنس پریشان ہو گئے اور کہا کہ بدذاتوں نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ اس آپریشن کے لیے حریت پسندوں کے 7 گروپس تیار کیے گئے، ان میں صرف ایک گروپ بچ سکا، باقی تمام دشمن کے نرغے میں آ گئے یا ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے، جبکہ مظفر آباد دشمن کے نشانے پر آ گیا۔ الطاف گوہر کے الفاظ میں پورے کا پورا آپریشن منتشر ہو کر دم توڑ چکا تھا۔ دفتر خارجہ اور انٹیلیجنس کے تمام اندازے غلط اور اطلاعات بے بنیاد ثابت ہو چکی تھی۔ 28 اگست کو بھارتی فوج نے درہ حاجی پیر پر قبضہ کر کے آپریشن کو نازک صورتحال سے دوچار کر دیا، جس سے پریشان ہو کر کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ وزیر خارجہ کے پاس پہنچے، کیونکہ ایوب خان اس نازک موقع پر اپنی پرانی عادت کی عین مطابق کسی نامعلوم وجہ کے باعث دارالحکومت سے غائب ہو کر سوات پہنچ چکے تھے۔ جنرل موسیٰ نے کرب کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا کہ میرے جوانوں کے پاس لڑنے کے لیے پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ آپریشن جبرالٹر کے کمانڈر جنرل اختر حسین ملک سے مل کر آ رہے تھے، جن کا خیال تھا کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپریشن گرینڈ سلیم شروع کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ جنرل موسیٰ چاہتے تھے کہ ایوب خان سے آپریشن شروع کرنے کی اجازت حاصل کر لی جائے۔ اس مقصد کے لیے بھٹو نے سوات جا کر ایوب خان سے ملاقات کی، جنہوں نے ایک تحریری حکم جاری کیا جو وزیر خارجہ اور کمانڈر ان چیف کے نام تھا۔ اس حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں ایسا اقدام کرنا چاہیے جس کے ذریعے باقاعدہ جنگ کی نوبت آئے بغیر مسئلہ کشمیر کو زندہ کیا جا سکے۔ اس حکم نامے کی تفصیلات سے یہ ثابت ہوا کہ 29 اگست تک انہیں حقائق سے بے خبر رکھا گیا تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ آپریشن جبرالٹر ناکام ہو چکا تھا۔ فوج کے سربراہ کے علاوہ یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ریاستی سربراہ کو جنگ کے حالات سے باخبر کرتا، لیکن اس بحران سے متعلق تمام تذکرے اس بارے میں خاموش ہیں۔ جنرل گل حسن اپنی خود نوشت آخری کمانڈر ان چیف میں لکھتے ہیں کہ صرف ایوب خان ہی حقائق سے بے خبر نہ تھے، بلکہ جی ایچ کیو میں بھی یہی حال تھا۔ محاذ سے جو رپورٹس آتی، متعلقہ افسر ناکامی کے شواہد مٹا کر ان میں کامیابی کی خبریں ڈال دیتے، اس طرح جی ایچ کیو میں بھی فتح کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اگر یہ سب جنرل موسیٰ کے علم میں تھا تو کیا وہ بھی حقائق سے بے خبر تھے؟ اندازہ یہی ہے کہ اس کا ایک سبب تو جنرل گل حسن نے بتا دیا، دوسری وجہ جنرل موسیٰ نے لکھی، جس کے مطابق اس آپریشن کی سب سے کمزور کڑی کمیونیکیشن کا کمزور نظام تھا۔ 31 اگست کو آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا گیا۔ 2 محاذوں پر دشمن کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو آپریشن روک دیا گیا۔ 2 ستمبر تک سارا آپریشن انتشار کا شکار ہو گیا۔ جنرل گل حسن کی گواہی یہ ہے کہ ابتدا میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں کامیابی کی خبریں تھیں، لیکن لگتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کی تپش اب جنرل موسیٰ تک پہنچ چکی تھی۔ یہی سبب تھا کہ اب وہ متحرک ہوئے اور آپریشن جبرالٹر کے کمانڈر جنرل ملک کے ہیڈ کوارٹر مری سے ہوتے ہوئے محاذ تک پہنچے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر اور محاذ کے درمیان رابطے نہیں تھے، کوئی باخبر نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کہاں ہے۔ اس صورتحال میں انہوں نے آپریشن کی کمان بدلنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلے پر فوراً ہی یعنی اسی شام عمل ہوا اور جنرل اختر حسین ملک کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کی کمان جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیں۔ کمان کی تبدیلی کی خبر سے عوام صدمے کا شکار ہو گئے
کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو دشمن پر مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، لیکن اب ایک مختلف صورتحال تھی۔ کمان جنرل یحییٰ کے سپرد کرنے کا مطلب آپریشن کو سمیٹنا تھا۔ آپریشن کی کمان چھوڑنے کے بعد جنرل اختر ملک سیکریٹری اطلاعات سے ملے تو وہ آبدیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپریشن جبرالٹر ہو یا آپریشن گرینڈ سلیم، یہ دونوں کارروائیاں قومی تاریخ کا ایک اہم اور پراسرار باب ہیں، جن کے کئی سوالوں کے جواب اب تک اس کے ذمہ داروں کے ذمہ ہیں، کیونکہ یہ کارروائیاں نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا باعث بنی بلکہ مسئلہ کشمیر پر بھی ان کے انتہائی مضر اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بہت سے سوالوں کے جواب جنرل موسیٰ کے ذمہ تھے۔ وہ اس جنگ کے مختلف کرداروں میں واحد کردار ہیں جنہوں نے اپنی 2 کتابوں مائی ورژن اور جوان ٹو جنرل میں اس موضوع پر بات کی ہے۔ مائی ورژن میں انہوں نے اس منصوبے کی تمام تر ذمہ داری وزارت خارجہ پر ڈال دی اور دعویٰ کیا کہ GHQ نے کئی بار اس منصوبے کو مسترد کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس آپریشن کے مقاصد واضح کے ذرائع مواصلات کو تباہ کرنا اور بغاوت کے حالات پیدا کرنے کے لیے مختلف کارروائیاں کرنا تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کرنے والے ان دستوں نے مجموعی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کارروائیوں کے لیے نہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام تیار تھے اور نہ وہاں کی سیاسی قیادت کو ہی اعتماد میں لیا گیا۔ یہ کام کسے کرنا تھا، یہ ذمہ داری انہوں نے کسی پر نہیں ڈالی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کشمیر میں 5 ڈویژن فوج تعینات تھی، جس کی موجودگی میں وہاں کے عوام کوئی مزاحمت کر ہی نہ سکتے تھے۔ اگر ایسا تھا تو آپریشن شروع کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب بھی جنرل موسیٰ نے نہیں دیا۔ ان آپریشنز کے انجام اور جنرل موسیٰ کے اعترافات سے بعض اداروں اور ذمہ داران کی اہلیت کی کلی ہی نہیں کھلی، بلکہ انٹیلیجنس وغیرہ کے بارے میں ایوب خان کے تمام خدشات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ لیکن کیا اتنے بڑے حادثے کے بعد ان کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وزارت خارجہ کا منصوبہ تھا جس کی انہوں نے بار بار مخالفت کی؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس منصوبے کے مخالف تھے تو اس سلسلے میں انہیں ریاست کے سربراہ کی حمایت بھی حاصل تھی، جو ایسی کسی مہم جوئی کے حق میں نہ تھے۔ اگر یہ تمام کا تمام منصوبہ وزارت خارجہ کے ذہن کی اختراع تھا تو جن دنوں وزارت خارجہ میں اس منصوبے کی نوک پلک سواری جا رہی تھی، جنرل موسیٰ کے افسران بھی انہی دنوں وہاں آیا کرتے تھے۔ ان دنوں ایوب خان کے خلاف سرگوشیوں کا جو سلسلہ جاری تھا اس میں ان افسروں کا نام بھی آتا تھا۔ کیا یہ لوگ جنرل موسیٰ کے کہنے میں نہیں تھے؟ اس کی انہیں خبر نہیں تھی یا یہ سب ان کی منشا کے عین مطابق ہو رہا تھا؟ الطاف گوہر نے کھل کر کوئی الزام تو نہیں لگایا، لیکن ان کا اشارہ تیسرے امکان کی جانب ہے۔ اس قسم کے حالات تھے جن میں بھارت جیسے دشمن کے خلاف ایک غیر معمولی مضمرات رکھنے والی کارروائی شروع کی گئی، لیکن جب یہ ناکام ہو گئی تو جنرل موسیٰ نے یہ کہہ کر خود کو بری الذمہ قرار دے دیا کہ یہ منصوبہ تو وزارت خارجہ میں تیار ہوا تھا۔